اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ کہ میرا مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کا سفر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر پہلو سے کامیاب رہا. بہت سے تجارب مجھے ہوئے، بہت سے تجارب جماعت کو ہوئے، اور کثرت سے ایسے دوست جن کو احمدیت کے متعلق کوئی معمولی تعارف بھی نہیں تھا، یعنی تھا تو ایسا کہ نہ ہونے کے برابر، ان سے بھی رابطے ہوئے. ان کے ذریعے نئی قوموں میں
داخلے کے سامان ہوئے. مثلاً چیچنیا روس کا USSR کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں کے مسلمان بہت ملی غیرت رکھتے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا یہی طریق چلا آیا ہے کہ کسی بھی حکومت میں اسلام کے خلاف قدروں کو برداشت نہیں کرتے اور آزادی کا رجحان پایا جاتا ہے. بہت بہادر قوم ہے، غیر معمولی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، لیکن ان بدقسمتی سے ملت اسلامیہ سے محبت تو ہے مگر اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہے. اور یہی بدقسمتی بہت سی ہم نے بوسنیا میں بھی دیکھی اور البینین لوگوں میں بھی پائی گئی کہ اکثر اسلام کی محبت ملت کی حد تک رکھتے ہیں، جس کو نیشنلزم کہتے ہیں، اسلامک نیشنلزم کہہ سکتے ہیں، مگر دین کی محبت اور اس کے مطابق اپنی قدروں کو ڈھالنا اور تبدیلیاں پیدا کرنا، اس کی طرف ان کے خوجوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے کبھی ان کو توجہ ہی نہ دلائی. اس بنا پر میں سمجھتا ہوں میرے سفر کو خاص اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ ان نئی قوموں کو مذہب کی حقیقت بتانے کا موقع ملا، اور ان کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ بہت غیر معمولی طور پر مخلصانہ رہا. چیچنین سے گفتگو کے دوران شروع میں تو وہ لوگ وہی پرانی رسم و رواج کو ہی مذہب سمجھے بیٹھے تھے، اور رفتہ رفتہ جب بات آگے بڑھتی گئی تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں شروع کی، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اسلام کے جس نام پر ان کو بعض رسمیں سکھائی گئی ہیں وہ اسلام کی حقیقت نہیں ہے. چنانچہ مجھ سے پھر ایسے سوال شروع کر دیے جس کے نتیجے میں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اب ان کو اسلام مذہب میں دلچسپی ہے، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے میں دلچسپی ہے. چنانچہ خدا کے فضل سے ایک ایسا چھوٹا سا گروہ وہاں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں جن کے آگے چیچنیا میں رابطے ہوں گے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک نئی قوم کی طرف ہمارا دروازہ، تبلیغ کا دروازہ کھل جائے گا. تو اس پہلو سے بہت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مفید اور کارآمد سفر رہا. بوسنین میں بھی اگرچہ پہلے احمدیت تو داخل تھی مگر اجنبیت سی بھی پائی جاتی تھی. اس دفعہ جو بوسنیز ملے ہیں ان میں بہت نمایاں تبدیلی ہے. ان کی بعض کی تو فدائیت کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے پیدا ہونے والے مخلصین بھی ان سے لگا نہیں کھا سکتے. وہ اپنے عشق میں، محبت میں اللہ کے فضل کے ساتھ اب بہت بڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے امور ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر اگرچہ اپنی ذات میں بہت سی مشکلات بھی رکھتا ہے، کئی ذہنی اور عملاً بوجھ پڑتے ہیں انسان کے اوپر، مگر جماعت کی بقا کے لیے ہے ضروری. پھر خاندانی طور پر جو لوگوں کو ملنے کا موقع ملا ہے، بڑے چھوٹے، عورتیں، مرد، اس کا ایک اپنا سا فائدہ ہے. ان کی قریب سے دیکھ کر ان کی اخلاقی حالت کا علم ہو جاتا ہے جو دور بیٹھے دکھائی نہیں دے سکتی. قریب سے دیکھو، ان سے ملو تو ان کی حرکتوں کے اوپر خواہ مجھے تبصرہ نہ بھی کرنا ہو اخلاق کی وجہ سے، مگر حرکتیں دکھا دیتی ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کس طرح پروان چڑھایا گیا، کیا کیا بد عادات ہماری جو ہم پاکستان سے لے کے چلے تھے ابھی تک موجود ہیں، اور کن پہلوؤں سے ہمیں مزید توجہ کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں از خود دل پہ منعکس ہوتی ہیں، پوچھنا نہیں پڑتا. اور پھر اس دوران چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ان کو توجہ دلانی پڑتی ہے. اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ بہت بچے خصوصیت کے ساتھ اور جوان بچیاں بھی جلد اثر قبول کرتی ہیں. اور اس پہلو سے بھی یہ دورہ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے باقی پاکیزہ اثرات چھوڑے گا کہ جو آگے ان کے کام آئیں گے، اور اس دورے میں جو دلوں میں تحرکات ہوئی ہیں، دلوں میں جو تحریک پیدا ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اس دورے کے آخری حصے میں مجھے بیلجیم بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ہالینڈ کا
ذکر کرتا ہوں جہاں سے یہ خطبہ دے رہا ہوں۔ اس دفعہ ہالینڈ کی جماعت کے لیے شاید یہ شکوے کا موقع ہو کہ ان کو کھلے طور پر یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ سمجھایا گیا تھا کہ یہ دورہ ہالینڈ کا دورہ تو خالصتاً اردو کلاس کی دیکھ بھال کے لیے ہے، اور اس معاملے میں جن ہالینڈ کے کارکنوں اور کارکنات کا کو معین طور پر کہا جائے صرف وہی خدمت کریں، ورنہ اس سے پہلے تو جماعت کو کسی بلاوے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہمیشہ جب بھی میں آتا تھا مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد یہاں اکٹھے بیٹھتے تھے اور سوال جواب کی مجالس چلتی تھی، اور آنا جانا ایک ہجوم سا چلا رہتا تھا، ایک تانتا بنا رہتا تھا ہر خاندان کا یا اکثر ان کا جو ملنے کی خواہش رکھتے ہیں اور آ بھی سکتے ہوں۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو آ نہیں سکتے تھے کیونکہ قوانین کی مجبوریاں ہیں، اب بھی ایسے ہوں گے، مگر یہ سفر بالکل مختلف نوعیت کا تھا۔ چنانچہ اکثر مانوس چہرے اور خاندان ان کے بچے وہ اس دفعہ اس احترام میں یہاں نہیں تشریف لائے کہ ہمارے اردو کلاس کے لیے جو پروگرام ہیں ان میں مخل نہ ہوں، اور یہ ان کی قربانی تھی۔ لیکن جنہوں نے اردو کلاس میں حصہ لیا ہے، یعنی اردو کلاس کو یہاں کامیاب بنانے میں، ان کی اور بھی بڑی قربانی ہے، کیونکہ تعداد میں اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھے مگر دن رات محنت کی ہے۔ امیر صاحب، ان کی بیگم، صدر خدام الحمدیہ ان کی بیگم، لجنہ عمالیہ کی صدر، اور حمید صاحب اور ان کی بیگم، یہ تو چند نام ہیں جو میں لے رہا ہوں، ورنہ بہت سے نام ایسے ہیں جن کو لیے بغیر میرا ذہن شناخت کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دے۔ جہاں تک ان کی محنت کا تعلق ہے اس کی جزا تو خدا ہی دے سکتا ہے، مگر جہاں تک اردو کلاس کا ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور پھرنا ہے، یہ بھی خود ان کی محنت کی ایک جزا تھی۔ اور جتنے کارکن تھے ان میں سے ہر ایک خوشی محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں موقع ملا اور ہمارے بچوں کو اس کلاس میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ اور یہ نون سپیٹ کا علاقہ سارا اردو کلاس کے نتیجے میں یوں لگتا تھا جیسے ایک غیر معمولی تقریب منائی جا رہی ہے۔ سارا شہر ان بچوں اور بڑی بڑی لڑکیوں کو برقع پہنے سائیکل چلاتے دیکھ رہا تھا، اور غیر معمولی طور پر وہ دلچسپی لیتے رہے اور اثر قبول کرتے رہے، جن کی بعض اطلاعات تو معین ہمیں مل گئیں، مگر بعض اطلاعات تاثرات کے طور پر چہروں پہ دکھائی دیتی ہیں مگر لفظوں میں نہیں ڈھالی جا سکتی۔ مگر جنہوں نے بھی اپنا تبصرہ کیا ہے وہ غیر معمولی طور پر محبت کا تبصرہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ بس کے ڈرائیور صاحب جو ساتھ لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسا گروہ دیکھا ہے جو اس طرح بس کے اندر بھی اور باہر بھی اللہ کا نام بلند کرتا رہے، لا الہ کے نغمے پڑھتا رہے، اور ان کی طرز عمل، ان کے اخلاق دیکھ کر بعض ہمارے سفر کرنے والوں سے انہوں نے بہت محبت سے ذکر کیا ہے کہ میں غیر معمولی طور پر متاثر ہوں۔ یہ دراصل اخلاق ہی کا کھیل ہے۔ ان کے اخلاق نے آپ کو متاثر کیا، آپ کے اخلاق نے ان کو متاثر کیا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ خلق کو ایک حوصلہ دلاتا ہے اور بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ جیسے قصاب کی چھریاں جب آپس میں چلتی ہیں تو تیز ہوتی ہیں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ انسان کے اخلاق بھی ایک دوسرے سے مل کر کند نہیں ہوتے بلکہ تیز ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں انسان سیکھتا ہے، بہت سی باتیں سکھاتا ہے۔ اگرچہ سب اردو کلاس پوری طرح یہاں نہیں آ سکی، مگر جتنی بھی آئی انہوں نے ہالینڈ کی بہت سی پیاری باقی رہنے والی یادیں جمع کر لی ہیں، اور اکثر نے یہ کہا ہے کہ ہم ساری زندگی یہ سفر نہیں بھولیں گے۔ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہاں کی وادیاں لا الہ الا اللہ سے گونجتی رہیں،
ان کے نغمات کا ہمیشہ خلاصہ یہی لا الہ الا اللہ ہی رہا، اور جب بھی کوئی دوسرے نغمے بھی سناتے تو آخر اسی پہ تان ٹوٹتی تھی، مختلف زبانوں میں، مختلف لہے پہ، مختلف انداز میں یہ سارا علاقہ لا الہ الا اللہ سے گونجتا رہا، جو معنی خیز تھا، محض نغمہ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا توحید کا ایک اعلان تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان کو اب صرف نغمات میں نہیں بلکہ عمل کی صورت میں ڈھالنے کے لیے ہالینڈ کی جماعت پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہالینڈ کی جماعت نے جو نغمے سنے ہیں، ان نغموں کو ہالینڈ کے لوگوں کے خون میں رسانے بسانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی رگوں میں، ان کی خون کی گردش میں لا الہ الا اللہ کا ورد شروع ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بلانا مشکل نہیں ہے۔ مختلف سوال و جواب کی مجالس میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی توحید کی بات کی جائے تو مشرکین بھی سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ بعض مجالس میں بڑے بڑے عیسائی پادری بھی آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ذہن میں تاثر لے کر کے ہم اپنے موقف پر سخت ہیں اور اس موقف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ خیال رکھتے ہوئے آئے کہ وہ خود بھی توحید کے علمبردار ہیں، حالانکہ عیسائیت کی موجودہ شکل میں توحید کا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن سوال جواب کی مجالس میں جب اسلام کی توحید کا پرچار ہوتا رہا ہے تو ان کی زبانیں گنگ تھیں، ان کے بس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ اس لیے میں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ توحید پر زور دیں، اور یہ زمانہ ہی توحید پر زور دینے کا ہے، اور توحید الہی کو اپنے اخلاق سے باندھیں تو پھر یہ کلام پراساس ہوگا۔ اگر اخلاق میں توحید نہ ہو، اگر دل بٹے ہوئے ہوں جماعتوں کے، اگر ان کے قول اور فعل میں ایک توحید کا رنگ نہ جمع ہوا ہو، جو کہیں وہی کرتے بھی ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر توحید کا کلام اور توحید کی دعوت دینا ایک قسم کا ایک بیکار مشغلہ ہو جائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے گزشتہ خطبات میں چونکہ ہمیشہ اسی پر زور رہا ہے، اس مضمون کو تو یقیناً سمجھ چکے ہوں گے، اور اب اس مضمون کو اپنی ذات میں جاری کرنے کا وقت ہے۔ اور اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے ملفوظات یا تحریرات ہیں جن میں جماعت کو توبہ کی حقیقت اور خدا واحد و یگانہ کی طرف لوٹنے کی حقیقت کا ایسے عارفانہ رنگ میں بیان ہے کہ انسان توحید کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، خدا کے خوف کو سمجھنے کے لیے، بیت کے ذریعے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کا محتاج ہے۔ ان کلمات کے بغیر جو ایک عارف باللہ کا کلام ہے، حقیقت میں ان مضامین کو ہم گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے۔ نام میں تو سمجھتے ہیں، مگر اس نام کے پیچھے کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، کیا حکمتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب میں براہ راست حضرت اقدس کا کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہم سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو آپ نے گہرائی کی نظر سے دیکھا ہے اور ایسے سادہ لفظوں میں ان کو بیان فرمایا ہے کہ احمدی جو آپ کی صداقت کا قائل، آپ سے محبت رکھنے والا ہو، ان سے اثر انداز نہ ہو۔ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے، اس میں ذرا سا میں منہ پھیروں تو آواز ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا رکھنا چاہیے کہ جب آدمی ادھر کسی طرف منہ کرتا ہے، کبھی ادھر منہ کرتا ہے، آواز کے لیول میں اس کے جو جس حد تک وہ آواز مناسب ہے اس میں کمی نہ آئے، نہ ضرورت سے زیادہ اونچی ہو، ورنہ ویڈیوز میں جب ہم دنیا کو دکھاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو بہت عجیب لگتا ہے، کبھی اونچی آواز ہو گئی، کبھی نیچی آواز ہو گئی۔ اب یا تو میں بالکل سامنے یہیں بولتا رہوں، اور یا عادت کے مطابق جب حرکت کروں تو پھر یہ آواز ڈوب جائے گی۔
بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک بھی ممکن ہو آپ تک میں اس کلام کو صاف کھلے لفظوں میں پہنچا سکوں۔ فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھنے کا مقام ہے کہ بیت کے چند الفاظ جو زبان سے کہتے ہو کہ میں گناہ سے پرہیز کروں گا، بیت کے چند الفاظ جو زبان سے کہتے ہو کہ میں گناہ سے پرہیز کروں گا، یہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ صرف ان کی تکرار سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اب چاہتے ہوں گے، اکثر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ بیت میں شامل ہو جائیں، یہ تکرار ہے۔ فرماتے ہیں نہ صرف ان کی تکرار سے خدا راضی ہوتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہاری اس وقت قدر ہوگی جب کہ دلوں میں تبدیلی اور خدا تعالیٰ کا خوف ہو، ورنہ ادھر بیت کی اور جب گھر میں گئے تو وہی برے خیالات اور حالات رہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ یقیناً مان لو کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے بڑا ذریعہ خوف الہی ہے۔ قرآن کریم میں جو بار بار انبیاء کے متعلق بشیروں و نذیرہ کے پیغام آتے ہیں، یہ وہ لوگ کے نام بشیر و نذیرہ کے القاب آتے ہیں، ان کا عام انسان مطلب غالباً نہیں سمجھتا۔ وہ بشیر کی حد تک تو سمجھتا ہے، نذیر سمجھتا ہے کہ وہ غیروں کے لیے ہیں، یعنی دوسری قوموں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ غلط فہمی ہے جو آپ کے دل سے دور ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی، اور دونوں کے لیے۔ جو آپ کو ماننے والے تھے ان کے لیے بھی آپ بشیر تھے اور نذیر بھی ساتھ ہی تھے، جو غیر قومیں تھیں ان کے لیے بھی آپ بشیر تھے اور نذیر بھی ساتھ ہی تھے۔ تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ مومن سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ مان گئے ہمارے لیے صرف بشیر ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے نذیر ہیں، ان ڈرانے والے۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گناہ کو پرورش ہوتی ہے، گناہ کو حوصلہ ملتا ہے، اور انسان سمجھ نہیں سکتا کہ گناہ کے مٹانے کے لیے محض بشیر نہیں بلکہ نذیر کی بشیر سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو خدا تعالیٰ کا خوف قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں یقیناً مان لو کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے بڑا ذریعہ خوف الہی ہے۔ یہ خوف الہی انبیاء دلاتے ہیں۔ انبیاء اگر خوف کی حقیقت سے آپ کو آگاہ نہ کریں تو آپ کو خوف الہی کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہرگز ممکن نہیں کہ انسان ان سب گناہوں سے بچ سکے جو کہ اسے مصری پر چیونٹیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں۔ ایک مصری کی ڈلی پہ جس طرح چیونٹیاں چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح آپ نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ گناہ چمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان ان گناہوں کو مٹھاس مہیا کرتا ہے، ان کی پرورش کے لیے اپنے خون جگر کو ان کو چاٹنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو گناہ خود بخود جھڑ جائیں گے۔ اگر میٹھے کی ڈلی مٹھاس چھوڑ دے تو چونٹیاں خود بخود اس کو چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ تو اس بات میں گہری حکمت یہ ہے کہ انسان خود گناہوں کی پرورش کرتا ہے اور گناہوں کے لیے لذت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ بظاہر انسان اپنے لیے لذت چاہ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ لذت گناہوں کو پہنچتی ہے، اور اگر گناہوں کو لذت یابی کے سامان مہیا نہ ہوں تو گناہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ان کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی فائدہ آپ کے ساتھ رہنے میں نہیں رہے گا۔ مگر خوف ہی ایک شے ہے کہ حیوانات کو بھی جب ہو تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ حیوانات کو اگر خوف ہوگا تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ مثلا بلی جو کہ دودھ کی بڑی حریص ہے، آواز آ رہی ہے باہر سے؟ مثلا بلی جو کہ دودھ کی بڑی حریص ہے، یہ آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہاں ترجمہ کرنے والے کی آواز یہاں پہنچ رہی ہے۔ مثلا بلی جو کہ دودھ کی بڑی حریص ہے،
جب اسے معلوم ہو کہ اس کے نزدیک جانے سے سزا ملتی ہے۔ پرندوں کو جب علم ہو کہ اگر یہ دانہ کھایا تو جال میں پھنسے اور موت آئی، تو وہ اس دودھ اور دانہ کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتے۔ ایک روزمرہ کی حقیقت ہے، ہر انسان اسے دیکھتا ہے مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جانور تو جانور ہے مگر اس کے باوجود اس کو اپنی جان پیاری ہے۔ اگر اسے علم ہو کہ دانے کے ساتھ ایک خوف لگا ہوا ہے تو کبھی دانے پہ منہ نہیں مارے گا، اور کیسی ہی بھوک ستائے۔ بس جب کہ لا یعقل حیوان بھی خوف کے ہوتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں، تو انسان جو عقل مند ہے اسے کس قدر خوف اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ امر بہت ہی بدیہی ہے کہ جس موقع پر انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے اس موقع پر وہ جرم کی جرات ہرگز نہیں کرتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو یورپ میں عادت ہے کہ وہ سپیڈ لیمٹس کی پابندی نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جو ایک عام دستور بن گیا ہے۔ اس جرم میں سبھی شامل ہیں۔ کوئی بوڑھا کمزور جس کو تیز چلانے سے ڈر لگتا ہو وہ اس وجہ سے رکے گا، سپیڈ کی پابندی جو حکومت نے لگائی ہے اس کی وجہ سے نہیں رکتا۔ مگر سب تیز رفتار کاریں جا رہی ہیں اور اچانک سب آہستہ ہونے لگ جاتی ہیں، اور کچھ آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کی کار کھڑی تھی۔ دیکھو، پولیس کے خوف سے ایک چھوٹا سا جرم جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے اس سے بھی انسان پرہیز کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس موقع پر انسان کو خوف ہو اس موقع پر وہ جرم کی جرات ہرگز نہیں کرتا۔ اس مضمون کو آگے بیماریوں کے تعلق میں بھی بیان فرماتے ہیں۔ مثلا طاعون زدہ گاؤں میں اگر کسی کو جانے کو کہا جائے، ایسا گاؤں جس میں طاعون پھیلا ہو، اس زمانے میں جب طاعون پھیلا ہوا تھا سوائے احمدیوں کے کوئی طاعون زدہ گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں کیا کرتا تھا، تو کوئی بھی ضرورت کر کے نہیں جاتا، حتیٰ کہ اگر حکام بھی حکم دیں تو بھی ترساں اور لرزاں جائے گا۔ یعنی حکام نے مجبور کر دیا کہ تم نے ضرور جانا ہے تو کانپتا ہوا اپنی جان کے خوف سے لرزتا ہوا وہاں پہنچے گا، اور دل پر یہ ڈر غالب ہوگا کہ کہیں مجھ کو بھی طاعون نہ ہو جائے، اور وہ کوشش کرے گا کہ مفوضہ کام کو جلد پورا کر کے وہاں سے بھاگے۔ بس گناہ پر دلیری کی وجہ بھی خدا کے خوف کا دلوں میں موجود نہ ہونا ہے۔ لیکن یہ خوف کیوں کہ پیدا ہو، اس کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے۔ جس قدر خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر خوف زیادہ ہوگا۔ ہر کے عارف ترس ترساں تر، ہر وہ شخص کے عرفان رکھنے میں زیادہ ہے وہ خوف میں بھی زیادہ ہوگا۔ یہ پہلو ہے جس کے اوپر بہت غور کی ضرورت ہے اور اس مضمون کو سمجھنا لازم ہے، کیونکہ آگے جا کر حضرت مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ انسان ادنا کیڑوں سے بھی ڈرتا ہے، جیسے پسو اور مچھر کی جب معرفت ہوتی ہے تو ہر ایک ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس کیا وجہ ہے کہ خدا جو قادر المطلق اور علیم اور بصیر ہے اور زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کے احکام کے برخلاف کرنے میں یہ اس قدر جرات کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خوف الہی اور جانور اور بیماری کا خوف کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب خوف الہی کی مثال دیتے ہیں تو جانوروں کی مثال دے رہے ہیں، مچھروں کی مثال دے رہے ہیں، پسو کی مثال دے رہے ہیں، بلی اور دانہ کھانے والے پرندوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو کیا آپ اس سے یہ سمجھے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بھی ایسی صفات ہیں جیسے بلی، بچھو، کیڑے مکوڑے، اور ان سے خوف رکھنا اور خدا کا خوف نہ رکھنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمارا خدا کس قسم کا خدا ہے جو کبھی پسوں کے طور پر دکھائی دے گا، کہیں بندروں کے طور پر، کہیں مچھروں کے طور پر؟ یہ وہ نقطہ ہے جسے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خوف الہی کی حقیقت یہاں سے کیا ظاہر ہو رہی ہے۔
حیرت کی بات ہے، آپ سنیں تو شاید آپ کو تعجب ہو کہ امر واقعہ یہ ہے کہ ان جانوروں ہی میں اللہ کی معرفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی وہ تقدیر ظاہر کر رہے ہیں جو قانون قدرت کے طور پر رائج ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مچھر کے یا پسو کے کاٹنے سے جو طبی بد نتیجہ ظاہر ہوگا، یہ قانون قدرت کی مطابقت میں ہے، اور ہر قانون کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کچھ مضرات لگا دیے ہیں، کچھ فوائد رکھ دیے ہیں، اور وہ قوانین جن کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ نقصان دہ ہوں، وہ کبھی بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہاں خدا کا کلام ہے جو بات بول رہا ہے، اور خدا کا خوف ان معنوں میں ہے کہ خدا تعالیٰ جب قانون جاری کر دیتا ہے کہ ایک چیز سے تمہیں نقصان ہوگا، تو وہ قانون لازماً کام کرتا ہے، اور وہ شخص جو سانپ کے منہ میں انگلی دے گا یا آگ میں ہاتھ ڈالے گا، اگر آگ جلاتی ہے تو ذاتی فعل کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کے منشا کے تابع جلاتی ہے۔ اگر سانپ ڈستا ہے تو خدا کے حکم کے تابع، یعنی ان معنوں میں کہ اس کو ڈسنے کی جبلت عطا ہوئی ہے، اس کی خصلت میں ڈسنا رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی مجال نہیں ہے کہ اسے انحراف کرے۔ تو سارے قوانین قدرت میں آپ کا خوف دراصل قانون بنانے والے کا خوف ہے۔ جانور اپنی ذات میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر غور کریں تو آپ کو قانون قدرت کی یہی حکمت سمجھ آئے گی۔ جس خدا نے قانون قدرت کو دو طرح پر خاصیتیں بخشیں، ایک منفی اثرات اور ایک مثبت اثرات۔ منفی اثرات سے اگر انسان نہ ڈرے تو منفی اثرات میں خود بخود اس طرح چلیں گے جیسے خودکار مشین چلتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کا خوف دراصل اس چیز کا خوف نہیں ہے، بلکہ وہ قانون جاری کرنے والے کا خوف ہے، جس کے قانون کے تابع ایک چھوٹے سے چھوٹا ادنا کیڑا بھی اسی طرح حرکت کرے گا جیسے بڑے سے بڑا جانور اور خوفناک سے خوفناک چیز یا زلزلے یا طوفان اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ یہ اثر دکھانا خدا کے منشا کے تابع روزمرہ دکھائی دیتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوف کی مثال بتاتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ خوف کیا چیز ہے۔ خوف تو خدا کا ہے، مگر ظاہر ہوا اس کی تخلیق میں سے، اور اس کی تخلیق کے صحیح استعمال کے ساتھ وہی چیز جو نقصان پہنچا سکتی ہے فائدہ بھی پہنچا دیتی ہے۔ اور بڑے بڑے حکمان ہیں جو شریر سے شریر جانور ہیں، ان کے فوائد بھی گنائے ہیں، اور قانون قدرت میں ایک جاری فائدہ بھی وہ دے رہے ہیں، مگر انسان بھی جب چاہے ہر بد اثر رکھنے والی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ مثبت چیز بھی خدا ہی تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اس سے وہ چیز گریز نہیں کر سکتی۔ یہ مطلب ہے گناہوں سے توبہ کا کہ آپ فرماتے ہیں قانون قدرت جو روحانی ہے وہ بھی اسی طرح پر قائم ہے۔ تم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ خدا کے بنائے ہوئے ظاہری قانون سے تم بھاگ سکتے ہو، اور جب بھاگتے ہو یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو خوف الہی ہے گویا کہ جو تم پر طاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ مادی دنیا کا خوف ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ قادر مطلق خدا روحانی دنیا کا بھی خدا ہے، اور روحانی دنیا کو بھی اس نے اسی طرح قوانین کے تابع پیدا کیا ہے، اور وہ قوانین اسی طرح لازماً اثر دکھاتے ہیں جس طرح دنیا کے مادی قوانین اور مادی نقصان دہ جانور اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو اپنا اثر دکھائیں گے۔ یہ خوف الہی کی حقیقت ہے جس سے اکثر دنیا ناواقف ہے۔ جانور سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈریں گے، بلی سے ڈریں گے۔ ہمارے ہاں کلاس میں ایک موٹا بچہ ہے، وہ جانور کے نام سے ہی ڈرتا ہے، مگر خوف الہی کی وجہ سے نہیں،
اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے بس. مگر جانور کی یہ معرفت اس کو حاصل ہے کہ وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اتنا پتہ ہے، اور جانور کے قریب تک نہیں پھٹکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر گناہ کی ایسی ہی حقیقت ہو جیسے موٹے بچے کو حاصل ہے، تو آپ بھی اسی طرح ڈریں گے اور کانپیں گے اور تھر تھرائیں گے اگر گناہ کا نام بھی لیا جائے مگر معرفت نہیں. خوف الہی کی حقیقت کو سمجھیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہ ہٹ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے. مگر سانپ کے منہ میں کیوں نہیں انسان ہاتھ ڈال دیتا؟ ایک خوفناک کتے کو کیوں نہیں بھڑکاتا کہ اس پر حملہ آور ہو؟ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ خدا تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک طبی قانون کی طرف اشارہ کر کے خدا کے خوف کی حقیقت آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ گناہ جب سرزد ہو وہ اسی وقت اپنا اثر دکھاتا ہے اور اس کے اثر کو آپ ٹال نہیں سکتے. جو بخشش کا مضمون ہے وہ بعد کا مضمون ہے، وہ آخرت کی دنیا، آخرت میں جو اس کی سزائیں ملنی ہیں ان کے متعلق مضمون ہے، اور اس دنیا میں بھی کسی حد تک یہ چلتا ہے. مگر یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو سانپ کے منہ میں انگلی ڈالنے سے نقصان تو پہنچ گیا ہو مگر ساتھ تریاق بھی مہیا ہو جائے، ساتھ شفا کا ذریعہ بھی میسر آ جائے. یہ ذریعہ جو ہے یہ بخشش ہے. لیکن کون ہے جو روز سانپوں کے منہ میں انگلی دے کر مادی اطباء سے بخشش طلب کرتا رہے؟ کون ہے جو چوٹیں کھائے اور اپنا سر دیواروں سے پٹکائے اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگا جائے؟ یہ جو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے بعد میں، یہ بخشش کا مضمون ہے. یعنی گناہ کا بد اثر ایک دفعہ تو ضرور ظاہر ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گناہ سرزد ہو اور اس کا بد اثر ظاہر نہ ہو، کیونکہ قانون قدرت میں آپ نے یہی دیکھا ہے، مچھر کاٹے، بچھو کاٹے، سانپ کو آپ موقع دیں کہ وہ آپ پر پھن پھیلائے، ہر صورت میں آپ کو مادی قانون توڑنے سے ایک نقصان لازماً پہنچے گا. اس نقصان سے بچنے کے لیے مغفرت ہے، اور مغفرت طلب، دنیا میں مغفرت طلب کرنے کا مطلب ہے اچھے طبیب کے پاس جائیں، اچھے ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن بعض دفعہ تریاق عراق سے آتا ہے اور یہاں موجود ہی نہیں ہوتا، اور جب تک عراق سے تریاق آئے سانپ کا ڈسا ہوا مر بھی جاتا ہے. اس دفعہ ہمیں اردو کلاس میں اس قسم کا بہت تجربہ ہوا. کسی بچے کو کوئی بیماری ہوئی، خدا تعالیٰ کا یہ فضل رہا ہے کہ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں جس کو چوٹیں لگی ہوں، نقصان پہنچا ہو، اس کا ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی کے ذریعے مغفرت کا سامان نہ کیا گیا ہو. اور شدید بیماریوں میں مبتلا بچے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ اٹھاتے رہے. یہ محض خدا کا فضل تھا جو اس نے ہم پر نازل فرمایا. مگر بعض بچوں کی دفعہ وہ کہتے تھے یہ دوائی نہیں ہے، یہ انگلینڈ سے آئے گی، فلاں جگہ سے آئے گی، تب جا کے فائدہ ہوگا، اور ان کو فوری ضرورت ہوتی تھی. تو اس صورت میں پھر متبادل انتظام کا انسان کو علم ہونا چاہیے. شفا کے بھی متبادل انتظامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دوائی پر انحصار نہیں کیا. یہ مضمون اس کی مغفرت کے حاوی ہونے سے تعلق رکھتا ہے. گناہ کا صدمہ تو ہوا یا ظاہری طور پر قانون قدرت کی خلاف ورزی سے نقصان تو پہنچا، مگر اس کو نقصان کو دور کرنے کے لیے محض ایک ذریعہ خدا نے نہیں رکھا بلکہ بہت ذرائع رکھ دیے، مگر نقصان پہنچنے کے بعد اس کی تلافی کی خاطر. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں مغفرت وسیع ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مغفرت کے نتیجے میں قانون قدرت اثر چھوڑ دے گا. مغفرت کی وسعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو قانون خود بنا رکھے ہیں ان کی خلاف ورزی کرے اور کسی کی خاطر ان کو توڑ دے. ہرگز نہیں توڑتا.
وہ لازم قانون ہے، سنت اللہ اسی کو کہتے ہیں۔ تمام خدا کی تقدیر، خواہ وہ ظاہری ہو یا روحانی ہو، وہ سنت اللہ ہے جس نے لازماً کام کرنا ہے۔ مگر پھر وہ بد اثرات کو مٹانے کے لیے، چونکہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ انسان پہ مہربان ہوتا ہے، اور ان کے بد نتائج کو کم سے کم کرنے کے لیے اس کے بہت سے ذرائع مقرر ہیں۔ ایک طب نہیں ہے جس سے فائدہ ضرور پہنچے۔ دنیا میں بہت سے طب کے نسخے ہیں، بہت سی قسم کے اطباء مختلف طب کے طریقوں سے کام لیتے ہیں، ان میں ہومیوپیتھی ایک ہے۔ اگرچہ ہم اس پر زور دیتے ہیں کہ اسی سے فائدہ اٹھاؤ، مگر یہ بات جھوٹ ہے کہ اگر ہومیوپیتھک میسر نہ آئے تو گویا مغفرت کا سامان نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی علاج دوسرے طبی نظام میں ضرور مل جائے گا، ایک کی بجائے 2، 3، 4، بعض دفعہ صدری نسخوں میں جو سینہ بہ سینہ چلے آتے ہیں، آپ کو ایسا علاج مل جاتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، روزمرہ کے دوسرے ذریعے کام نہیں آتے۔ بعض دفعہ جب کچھ بھی میسر نہ ہو تو قانون قدرت میں مغفرت کا ایک اور قانون جاری ہو جاتا ہے، اور وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے جب آپ علاج کی کوشش کریں اور میسر نہ آئے تو اللہ کی مغفرت مادی دنیا پہ بھی اسی طرح غالب ہے جس طرح روحانی دنیا پہ غالب ہے، اور وہاں آخری صورت دعا کی چلتی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اس سفر میں بھی مجھے تجربہ ہوا کہ بعض بچوں کے لیے کوئی صورت ظاہری دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن جب وہ دعا پہ توجہ دی گئی تو اچانک وہ ہنستے کھیلتے ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور ان کو بھی نہیں پتہ کہ کیا بات کام کر گئی ہے۔ قانون قدرت کے مطابق روحانی زندگی کو دیکھیں۔ قانون قدرت میں جو ڈسنا ہے وہ آپ کو دکھ دیتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، مگر گناہوں میں جو ڈسنا ہے بسا اوقات معلوم نہیں ہوتا، اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو روحانی نقصانات کا ہے۔ وہ اثر تو دکھاتے رہتے ہیں مگر ان کی تکلیف فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی، وہ کئی طریقوں سے ظاہر ضرور ہوگی مگر فوراً اس کا ظاہر ہونا یا محسوس ہو جانا ضروری نہیں۔ اس وجہ مغفرت کی تلاش میں غفلت ہو جاتی ہے، یعنی اس گناہ کے علاج کے لیے توجہ میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ گناہ کے ڈسنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اس مضمون کو جب آپ سمجھیں گے، یہ خوف الہی کا مضمون چل رہا ہے، اس کے ساتھ خدا کی مغفرت، اس کی بخشش، اس دنیا میں مصیبتوں سے نجات پانا، اس دنیا میں نجات پانا، ان سب میں آخری تان دعا پہ ٹوٹے گی۔ جب انسان بے قرار ہو جائے اور اس کی کچھ پیش نہ جائے، یہ وہ دعا ہے جسے قرآن کریم مضطر کی دعا کہتا ہے۔ وہ خدا جو عام حالات میں خدا سے منہ رو گردان انسان کے بھی کسی نہ کسی رنگ میں مقصد فرماتا ہے، لیکن اکثر اوقات انسان اس سے توجہ نہیں دیتا، یہاں تک کہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی کوئی راہ نہیں جاتی، اس کے لیے کوئی راہ نہیں رہتی، کوئی پیش نہیں جاتی، بعض دفعہ اچانک گناہوں کے بد اثرات میں اس طرح گر جاتا ہے کہ اس کے پاس علاج کوئی نہیں، لیکن ایسی حالت میں وہ خدا کو پکارتا ہے، اور یہاں توحید باری تعالیٰ ایک اور جلوہ دکھاتی ہے۔ خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جو اس کی سن سکے، کوئی طبیب نہیں ہے جو اس کے کام آ سکے، کوئی دنیا کا قانون نہیں جو اس کی مدد کر سکے، صرف خدا پہ سہارا ہو جاتا ہے۔ اس کو توحید خالص کہتے ہیں، اور توحید خالص کا جلوہ دعا کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ دعا کا توحید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اگر دعا نہ ہو تو توحید کا آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہو سکتا۔ توحید کو خدا نے بندوں کے ساتھ دعا کے ذریعے اور ذریعوں کے علاوہ دعا کے ذریعے مضبوطی سے باندھا ہے۔ بس جب آپ دعا کریں گے تو مغفرت کے سامان اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اور ذریعہ ہاتھ آ جائے گا، لیکن وہ دعا جو مضطر کی دعا ہو۔
مستر اکثر انسان دنیا میں ہوتا ہے، جب کشتی طوفان میں گر جاتی ہے، جب کوئی صورت نہیں رہتی، جب بیمار موت سے باتیں کر رہا ہے، اس کے بچنے کے کوئی سامان نہیں، اس موقع پر ہم نے ہمیشہ انسان کو مستر دیکھا ہے۔ لیکن اسی مضمون کو اپنی روحانی زندگی پہ چلا کے دیکھیں، کیا کبھی آپ روحانی لحاظ سے بھی مستر ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ دعا پھر کون سنے گا جس میں روزمرہ آپ نے خدا سے روگردانی کی ہو اور اس کی طرف توجہ کا خیال بھی پیدا نہ ہو؟ بس وہ خدا جو مستر کی دعا سنتا ہے، وہ خدا آپ پر اس جلال کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے جو آپ کو مستر کر دے۔ بعض دفعہ انسان کو گناہ کی حقیقت میں اضطرار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گناہ کا ایک ایسا نتیجہ نکلنے والا ہو جو دنیا کو دکھائی دے دے۔ جب تک وہ دکھائی نہ دے ان کے اندر اضطرار نہیں پیدا ہوتا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا نام لینا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر میں جانتا ہوں مجھے خط لکھنے میں وہ ظاہر کر دیتے ہیں، جب تک ایڈز اپنا اثر دکھا کر ان کو ننگا نہ کر دے اس وقت تک ان کے دل میں اضطرار نہیں پیدا ہوتا۔ جب یہ پتہ چل جائے، اس سارے ماحول کو پتہ چلے گا کہ یہ کس بیماری سے مرا ہے، اس وقت جان نکلنے لگتی ہے اور اس وقت اضطرار پیدا ہوتا ہے۔ میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں یہ اس وقت کی بات نہیں سمجھا رہا، وہ مستر ایسا ہی مستر ہے جس کی کشتی طوفان میں پھنس جائے، مگر جو گناہوں سے بچنے کا طریق ہے وہ امن کی حالت میں اضطرار کا پیدا ہونا ہے۔ ابھی گناہوں نے آپ کا گھیرا نہیں ڈالا، ابھی آپ بچ نکل بھی سکتے ہیں، مگر بار بار گناہوں کی طرف مائل ہونے کی بیماری کا آپ کو احساس ہے اور خیال ہوتا ہے کہ ہم پھر دوبارہ انہی گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیال ہے جو بڑھتا بڑھتا آپ کو مستر کر سکتا ہے، اور اگر اس خیال سے آپ مستر ہو جائیں کہ ہم نہیں چاہتے اور یقیناً نہیں چاہتے کہ بار بار خدا تعالیٰ کی نافرمانی کریں، مگر تباً دوبارہ اسی طرف جھکتے ہیں اور دوبارہ انہی گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے اندر سے ایک مستر اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کی دعا ضرور سنی جائے گی۔ ایسے مستر کی بھی خدا دعا سنتا ہے جو اضطرار کی کیفیت دور ہونے کے بعد پھر انہی چیزوں میں مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اچھی سی پیاری ہوائیں چل رہی ہیں، اچانک ہوا میں ہیجان پیدا ہو گیا، ایک طوفان بن گیا، اور خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس کشتی والے کو بچا سکے۔ وہ مستر کی دعا ہے جو سنی جاتی ہے، باوجود اس علم کے کہ جب انسان خشکی میں امن کی حالت میں پہنچے گا پھر وہی کام شروع کر دے گا۔ وہ خدا جو ایسے مستر کی دعا بھی سن لیتا ہے جو اس کے اپنے خوف کی وجہ سے، یعنی پیدا کردہ ہوا چیزوں کے خوف کی وجہ سے نہیں، اس کے اپنے خوف کی وجہ سے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مالک ہے، یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں میں بار بار ملوث ہونا اس کے غیظ کو بھڑکا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے مستر ہو کے دعا کرے، اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ کہاوت ہے نا، اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدلنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ایسے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو رفتہ رفتہ گناہوں سے نفرت ہو جائے اور ان سے دل اٹھ جائے، اور جب گناہوں سے نفرت ہو جائے، دل اٹھ جائے، تو جیسے کیڑیاں اس میٹھے کو چھوڑ دیں گی جو مٹھاس نہ رکھتا ہو، ظاہری طور پر میٹھا ہو لیکن کوٹنگ مثلاً ایسی ہو کہ اس مٹھاس کا اثر نہ پہنچ سکے، تو کیڑیاں اس سے نہیں چمٹیں گی۔ اسی طرح آپ کے گناہ جب یہ اضطرار پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں آپ دعا کریں تو آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے دعا۔ گناہوں نے تو کھینچنا ہے جب تک وہ اپنی ایک لذت رکھتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ گناہوں کی لذات سے آپ کو نجات بخش سکتا ہے۔
یہ وہ اضطرار کا مضمون ہے جس سے ہر احمدی کو دل نشیں کر لینا چاہیے۔ خوف خدا کا معنی اس طرح سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جانوروں میں کیا ضرر ہے، اس سے کیسے بچا جاتا ہے، نہ بچیں تو پھر مغفرت کیا معنی رکھتی ہے۔ اسی مضمون کو روحانی نظام میں جاری کر دیں تو آپ کو بالکل صاف دکھائی دے گا کہ خوف الہی کس چیز کا نام ہے۔ خوف الہی غالب قانون قدرت کا نام ہے، خوف الہی غالب قوانین مذہب کا نام ہے۔ ان قوانین نے لازمہ اثر دکھانا ہے۔ جب تک یہ یقین دل میں نہ بھر جائے کہ یہ قوانین اثر دکھائے بغیر نہیں رہیں گے، یہ ایک لازمہ ہے، ایسی سنت اللہ ہے جس سے انسان لاکھ سر ٹکرائے اس سنت کو شکست نہیں دے سکتا، تو وہ جان لے گا کہ یہ خوف الہی کیا ہے۔ قدرت الہی کا دوسرا نام خوف الہی ہے، اس کو پہچاننے کا، اس کے عرفان کا دوسرا نام خوف الہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بہت ہیں گو زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو۔ بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے رہو۔ یہ دو چیزیں لازماً ضروری ہیں۔ دنیا میں بھی اگر آپ جنگل کا سفر کریں تو کوشش تو کرتے ہیں کہ ہر مہلک جانور سے بچ کے چلیں، کانٹوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تدبیر ہے، مگر بسا اوقات تدبیر کام نہیں کرتی اور اس وقت دعا کام آتی ہے۔ اگر تدبیر پوری طرح اختیار کریں گے تو پھر دعا کام کرے گی۔ بہت سے ایسے تجارب ہیں اور احمدیوں کو بکثرت ہوئے ہیں، یعنی عام انسان احمدی کثرت کے ساتھ گواہ ہیں اس بات کے کہ جب انہوں نے تدبیر کا دامن نہیں چھوڑا، اسے اختیار کیا، تو وہ خطرناک حادثات جو تدبیر پر غالب آ جاتے ہیں انہوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ دعا ایک غالب تقدیر کا نام ہے جو ہر تدبیر کی مدد بھی کر سکتی ہے، ہر تدبیر پر مخالفانہ طور پر غالب بھی آ سکتی ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے جو گناہوں سے بچنے کے لیے تدبیر کا طریقہ سکھایا ہے، اس طرف اکثر نوجوانوں اور بچوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ گناہوں کو ابھارنے کے لیے اکثر بد مجالس غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اکثر اسکول میں اگر بچے بدنصیبی سے برے بچوں کی مجلس میں جب شامل ہو جائیں تو ان کی باتیں، ان کی تذکرے کہ ہم نے یوں کیا، اس طرح مزہ آیا، فلاں کی اس طرح چوری کی، فلاں ڈرگ میں اس طرح ملوث ہوئی اور بڑا مزہ آتا ہے، ایک دفعہ ڈرگ والا سگریٹ پی لو تو تم کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے، یہ ساری باتیں ان بچوں کی ہیں جو بد اثر ڈالنے والے بچے ہیں۔ ان کی مجلس میں اگر کوئی احمدی بچہ جائے گا یا احمدی بچی بیٹھے گی تو یہ تدبیر کے خلاف آپ کا فرض ہے کہ تدبیر اختیار کرتے ہوئے ان کو وہاں سے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض دفعہ براہ راست ڈسنا اپنی ذات میں ممکن نہیں جب تک ماحول میسر نہ آئے۔ بس ایسے بچوں کو جنگل میں تو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ماحول میسر آتا ہے جس میں سانپ ڈسیں، بچھو کاٹیں، جانور حملہ آور ہوں،
اور آپ اس وجہ سے بے خوف ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، ہم نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس موقع پر تدبیر ضروری ہے، اور یورپ کے بچوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ماؤں اور باپوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ گہری نظر سے ان کے حالات کا جائزہ لیا کریں، ان کے چہرے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں باپ اگر شناخت کرنا چاہیں تو اپنے بچوں کی علامات کو شناخت نہ کر سکیں۔ وہ جس مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس جیسی ادائیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ ان باتوں کو چھپا ہی نہیں سکتا۔ وہ جن ایکٹروں سے متاثر ہوں گے ان ایکٹروں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے۔ اگر ان کا ہیرو چھاتی کے بٹن کھول کر رکھتا ہے تو وہ چھاتی کے بٹن کھول کے رکھیں گے۔ تو کیا آپ کو ان کی ننگی چھاتی دکھائی نہیں دیتی؟ اگر کانوں میں بندے ڈالتے ہیں یا بالوں کو گت بڑھا لیتے ہیں تو کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ اگر سر مڑا کے چلتے ہیں تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کیوں سر مڑایا ہے؟ یہ علامات وہ ہیں جو بالکل ظاہر و باہر ہیں اور نشاندہی کر رہی ہیں ایک جنگل کی جس میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ بد ماحول سے متاثر ہو چکے ہیں اور ان کا بد ماحول ان کو اس قسم کی حرکتوں پر آمادہ کر رہا ہے۔ جب تک وہ پڑھائی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں، جب تک آنکھوں کے سامنے برائی نہ کریں آپ سمجھتے ہیں ان کا کوئی برائی ان میں نہیں، صرف کپڑے ہی ہیں نا۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں صرف جنگل میں ہی گئے ہیں نا، کون سا سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے؟ لیکن جب جنگل میں جائیں گے تو سانپ ان کی انگلیوں پہ پڑے گا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ سانپ پاؤں اور پنڈلیوں پہ کاٹے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاؤں اور پنڈلیاں اس کی طرف بڑھائی جائیں۔ تو ایک دفعہ اس جنگل میں سفر شروع ہو جائے تو پھر اس جنگل کے بد اثرات ضرور ہوں گے۔ یہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تدبیر کہتے ہیں۔ تدبیر کے ذریعے کوشش کریں۔ لازماً ہر بچے کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کی طرف توجہ دینی ہوگی، ان کے بالوں کے سٹائل کو دیکھنا ہوگا، ان کا دوپٹے سے گھبرانا آپ کو دکھائی دینا چاہیے کہ وہ کت اٹھا کر اور دوپٹہ ہٹا کر چلنا چاہتی ہیں۔ کوئی ان کو کہے کہ دیکھو تمہاری بچی کو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہیں گے تم جاؤ اپنی بچوں کی فکر کرو، تمہیں کیا ہماری بچی سے؟ بالکل ٹھیک ہے، نیک ہے، نماز پڑھتی ہے۔ نماز تو پڑھتی ہے مگر کسی جھاڑی میں نماز پڑھے، وہاں سانپ اور بچھو چھپے ہوئے ہوں تو وہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی ضرور ڈس جائیں گے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نصائح میں یہ ساری باتیں مخفی ہیں۔ مخفی یعنی غفلت کی آنکھوں سے پڑھنے والوں کے لیے مخفی ہیں، مگر اگر بیدار آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کی تحریرات میں گناہوں سے بچنے کے لیے بے شمار ایسی تدابیر پیش فرما دی گئی ہیں جن کو پر غور کریں، پھر مغفرت کے طرف متوجہ ہوں، خدا تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے عرفان سے اس کا خوف معلوم کریں، تاکہ خوف ہی کو جو جانور کا خوف ہے خدا تعالیٰ کا خوف قرار دے دیں۔ ان سب امور کی طرف اگر آپ اور آپ کی وساطت سے میں اس تمام دنیا کی جماعتوں سے مخاطب ہوں، اگر وہ اس تحریر کے مضمون کو سمجھیں اور اس پر غور کریں اور ہر قسم کی تدابیر اختیار کریں تو یہ ملک آپ پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی ملک بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی غیر اسلامی معاشرہ آپ کے حالات تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر آپ تبدیل کرنے والے ہوں گے، آپ کے ذریعے قوموں کے حالات بدلے جائیں گے۔ اور آج ہمیں ایسے احمدیوں کی ضرورت ہے جو زمانے کی روش بدل دیں، زمانے کے حالات کو تبدیل کر دیں، موت سے زندگی نکال کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر